دوستو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ کیونکہ ہم جنات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اس کے بارے میں ایسے حقائق، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کا اسلامی تعلیمات اور عقل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دوستو جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہماری مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ جنات بہت نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نیک مخلوق کو دینا چاہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل کو فرشتوں کی جماعت کو زمین پر اتارا گیا، پھر جنات کے ساتھ جنگ کی اور ان کو سنسان آبادی، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ حضرت سلیمان کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کو بہکا سکتے ہیں، یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ انسان سوچ رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ زیادہ تر انسانوں کے جسم میں تب داخل ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو، اور یہ غصے کے عالم میں طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں جس میں زنا اور قتل شامل ہے، لیکن نیک لوگوں کے قریب تک نہیں جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ جنات کی خوراک میں ہڈی، لید اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائیں اور لوبیا شامل ہے۔ جنات اکثر ناپاکی کی جگہوں پر رہتے ہیں، مثلا بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے میں۔ اس لیے ناپاک جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائیں۔ دوستو پہلے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ گھروں کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر تقریباً ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، اس لیے ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث جنات گھروں کے اندر آ کر فساد، لڑائی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات بڑے بڑے جنگل، وادیوں اور انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اور یہ قبرستان اور ویران جگہ پر بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنات انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین پر۔ جب خواتین برہنہ ہوتی ہیں تو جنات دیکھ لیتے ہیں اور جنات عاشق ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنات پوشیدہ ہوتے ہیں، اور کسی جگہ پر گرم پانی ڈالنے یا پیشاب وغیرہ کرنے سے جنات ناراض ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں، اور جنات رونے اور غصہ کرنے کی حالت کے اندر انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اور جہاں جہاں انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے وہاں وہاں انسانی جان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دل کو بند کر سکتے ہیں، دماغ کو مفلوج کر سکتے ہیں، اور اللہ کے کلام کی اتنی طاقت ہے کہ یہ جنات ان کو زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ کا کلام ان پر ایسے اثر کرتا ہے جیسے پانی آگ پر۔ جنات ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح ہم انسان رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ مسلمانوں کی نسبت کافر جنات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، یہ آسمان پر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں، انسانوں کی قسمت کے متعلق فیصلوں کو سن لیتے ہیں۔ یہ ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کر ان جادوگروں کو بتاتے ہیں جو کہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے، تاکہ مسلمان کو بتائے اور اس کا ایمان کمزور ہو۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جنات سے حفاظت فرمائے، آمین۔